ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث السادس عشر لا تغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری. اب حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے کئی بار عرض کیا آپ مجھے نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. یعنی اس شخص کو ایک ہی بات بار بار فرمائی. اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں. انہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر. ان رجلا، کہ بے شک ایک شخص، قال، اس نے کہا، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوصنی، مجھے نصیحت کیجیے. قال، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غضب نہ کرو، غصہ نہ کرو. فردد، تو اس نے دہرایا، مرارن، کئی بار، یعنی اپنا سوال کئی بار ریپیٹ کیا. قال، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو. یعنی آپ بار بار اس کو یہی فرماتے رہے. اب اس حدیث کو آپ عربی میں سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. اب دیکھیے کہ کتنی مختصر اور کتنی جامع نصیحت، چند لفظوں میں کتنی بڑی بات کہی کہ اگر وہ شخص اس پر عمل کر لے تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے. بعض اوقات ہم لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں لیکن سننے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات میں کتنا بڑا اثر ہے. اس حدیث کو اور روایتوں سے بھی ہمیں جاننے کا موقع ملا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے کسی ایک بات پر عمل کرنے کا حکم دے دیجیے، بس ایک بات بتا دیجیے، زیادہ باتوں کا نہیں، تاکہ میں اسے اچھی طرح سمجھ جاؤں. یعنی وہ ایک بات خوب اچھی طرح میرے پلے پڑ جائے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. ایک اور روایت میں آتا ہے، احنف بن قیس سے مروی ہے، ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے کوئی ایک ایسی بات کہیں جو مجھے فائدہ دے اور وہ بات بھی مختصر ہو، چھوٹی ہو، تاکہ میں یاد رکھ سکوں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کرو. مجھے امید ہے کہ یہ بات ہم سب بھی اچھی طرح یاد رکھ سکیں گے، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو انہوں نے اپنی درخواست کئی مرتبہ دہرائی کہ مجھے کوئی اور بات بتائیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی بات فرمائی کہ غصہ نہ کرو، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے. غصہ اگر دیکھا جائے تو ہر شر کو جمع کر لیتا ہے. یعنی جو شخص غصہ کرتا ہے، دل میں کرے یا زبان سے کرے یا پورے اپنے ایکشنز کے ساتھ غصہ ظاہر کرے، اگر دیکھا جائے تو ساری خرابیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. ایک غصہ سارے کام بگاڑ دیتا ہے. کیونکہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، جب ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر کیا کہ آپ نے یہ بات اتنی بار کیوں فرمائی ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ غصہ ہر طرح کی برائی کو جمع کر لیتا ہے. یعنی جو شخص غصہ کرتا ہے اس میں ہر طرح کی برائی، اس میں بہت سارے شر ہیں، وہ صرف ایک شر نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں غصہ آئے ہی نہ؟ وہ تو آئے گا، تو ہر ایک کو آتا ہے. تو لا تغضب کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا اظہار نہ کرو، غصے پر عمل نہ کرو. یعنی جب آ جائے تو پھر اس کو اپنے رویے سے، اپنی شکل سے، اپنے ان تمام ایکشن سے ظاہر نہ کرو کہ جس سے دوسرے لوگوں پر آپ کا منفی اثر پڑے. اور اگر دیکھا جائے تو غصے سے بچنا اللہ کے غضب سے بچنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا سکتی؟ یعنی انہیں اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اگر تم لوگوں پہ غصہ کرو گے تو اللہ کا غصہ تم پر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. یعنی ہم اپنے لیے تو اچھا چاہیں لیکن دوسروں کے لیے اچھا نہ چاہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا چاہا جائے، پھر کوئی ہمارے لیے اچھا چاہے. اور اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں، ہم اللہ کی مخلوق کی خیر و بھلائی کرنے والے نہیں، تو پھر ہماری خیر و بھلائی کیسے؟ تو دوسرے لفظوں میں جو شخص غصے کا اظہار کرتا ہے ناروا طور پر، اور خاص طور پر جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر غصہ کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنے لیے مصیبت کما رہا ہے. اس کی ذات سے پھر کہیں خیر و بھلائی نہیں پھوٹ سکتی. غصہ کیا ہے اصل میں؟ غصہ آگ کا ایک انگارہ ہوتا ہے جو شیطان انسان کے دل میں جا کے رکھ دیتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کوئی ایک ایسی سوچ، کوئی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی ایسی تھنکنگ آپ کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے آپ اندر ہی اندر کھولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جلنے لگتے ہیں، غضبناک ہونے لگتے ہیں، گویا آپ خود جل رہے ہوتے ہیں. جب وہ ابال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جلنے کا کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا اس کو اندر رکھنا، تو وہ پھر باہر پھٹ پڑتا ہے، لاوا پھٹ جاتا ہے. جیسے اگر دیکھا جائے تو زمین کے پیٹ میں بھی آگ بھری ہوئی ہے نا، لاوا ہے نا اندر. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے. اور جہاں وہ دیکھتا ہے جس علاقے کو کہ یہاں سے کوئی جگہ بن رہی، کوئی کریک آ رہے ہیں، تو وہ باہر نکل آتا ہے. اور جب لاوا باہر نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ درختوں کو چھوڑتا، نہ انسانوں کو، نہ حیوانوں کو، نہ گھروں کو، نہ آبادیوں کو، نہ اچھے کو، نہ برے کو، سب کے اوپر چھا جاتا ہے. تباہی تباہی. تو کسی بھی جلی ہوئی چیز کا انجام دیکھیں کیا ہوتا ہے. درخت جل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ نکلے گا، کچھ پھوٹے گا؟ کچھ نہیں. کوئی گھر جل جائے خدا نہ خواستہ، کچھ بچے گا اس میں؟ کوئی کاغذ جل جائے، کوئی کپڑا جل جائے، کچھ بھی جل جائے، نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر انسان جل رہا ہے، ہر وقت جل رہا ہے، جل رہا ہے، کبھی حسد میں جل رہا ہے، کبھی غصے میں جل رہا ہے، تو جلے ہوئے شخص سے خیر کیسے نکلے گی؟ وہ لوگوں تک خیر کیسے پہنچائے گا؟
وہ تو خود بھی خیر سے محروم ہوگا، کیونکہ جلتی ہوئی چیز پر اگر آپ کوئی اور چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک چیز جل رہی ہے نا، اور اگر آپ نے کچھ اس کے اوپر رکھا وہ بھی جل جائے گی، کوئی خیر نہیں نکلے گی، شر ہی شر اکٹھا ہوتا جائے گا. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس سے انسان کے دین، ایمان، اخلاق، تعلقات، رشتے، ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی. یہ بہت بڑی آفت ہے اور شیطان کا بہت بڑا وار. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، کسی اور کی بجائے خود پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں یہ بری بیماری ہمارے اندر تو نہیں، کہیں ہم تو نہیں ان لوگوں میں سے جو دن میں کئی دفعہ غصہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ جل بن کے دوسروں کو جلی کٹی سنانے لگتے ہیں. کیونکہ جو جلا ہوا ہوگا وہ جلی کٹی سنائے گا نا، وہ اچھی بات تو نہیں کرے گا کسی سے. اور جب آپ کسی کے اوپر تیر پھینکیں گے جلنے والے، چاہے نگاہوں سے پھینکیں چاہے زبان سے پھینکیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرے آپ سے خوش ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، وہ بھی جلیں گے، وہ واپس حملہ کریں گے آپ پر. تو اس طرح ایسا انسان جو شیطان کے قابو میں ہوتا ہے، نہ وہ خود خوش رہتا ہے نہ وہ کسی اور کو خوش رکھ سکتا ہے. اس کی اپنی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا پڑتا رہتا ہے اور وہ کسی کو بھی خوشی نہیں دے سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا جائے، اور جو یہ حکم مان لے گا، اس پر عمل کر لے گا، وہ یقیناً اللہ کا پسندیدہ بنے گا. اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے. ابو درداء سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری رہنمائی کسی ایسے عمل کی طرف کر دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی کام بتا دے کہ میں جنت میں جا سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں دنیا میں بھی ان کے آس پاس کے لوگ ان سے بڑے خوش رہتے ہیں، ان کے گھر بھی جنت ہوتے ہیں. وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ خوشیاں بکھیرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، محبت کیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بھی دو طرفہ ہوتی ہے نا. آپ کسی سے محبت نہ کریں تو کوئی آپ سے اللہ واسطے کی نہیں کرے گا. آپ کسی کو خوش نہ کریں تو کوئی آپ کو خوش نہیں کرے گا. یہ مکمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بیلنس ہی اس طرح رکھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو دو گے وہی ملے گا. کیونکہ معاملہ تو اس کے سامنے ہو رہا ہے نا. بعض اوقات بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ بندہ تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو خبر بھی نہیں، لیکن اللہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ کرنے والا دھوکے باز ہے، یہ مخلص انسان ہے، سچا ہے، کیسا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس سے معاملہ فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ کی خاطر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں، کہ اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس قسم کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا، نام نہیں بتایا، کوئی شخص آیا اور اس نے کہا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ نام کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ نام بتاتے تو ہو سکتا ہے کہ سب کو پتا چل جاتا، اچھا فلاں وہ بہت غصے والا تھا نا، اسی لیے آپ نے اس کو کہا غصہ نہ کرو. تو نام نہیں مینشن کیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس نام سے کیا فرق پڑتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اے بی سی. اصل چیز تو کام ہے نا، اصل چیز تو نصیحت ہے، مقصد ہے. اور بعض اوقات لوگ اس ریسرچ میں پڑ جاتے ہیں، اچھا یہ حدیث کس کے بارے میں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی ایسا واقعہ ذکر کرتا ہے کسی کا جس میں کسی کے لیے نصیحت ہوتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، لوگوں کے سامنے قصے بیان کرو، واقعات بتاؤ، سٹوری سناؤ، تاکہ لوگ جو ہے وہ غور و فکر کریں. اور سمجھانے کا اور نصیحت کرنے کا یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کہانی سنا کے بات سمجھائی جائے.
اچھا بعض اوقات لوگ کہانی سے ہٹ جاتے ہیں، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں اچھا یہ کس کی بات ہے بھلا، کس نے کہا ہوگا، کہیں فلاں نے تو نہیں کہا، کہیں فلاں نے تو نہیں، یہ اس کی تو نہیں، اس کی تو نہیں، یعنی irrelevant باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ انا رجلن کی بات ہے، یعنی حدیث کو اگر آپ دیکھیں کاغذ کو، کہ انا رجلن قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آدمی کا نام ہمیں معلوم نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہمیں. کیا کہا؟ اوصنی، آپ مجھے وصیت کیجیے. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت ہوتی ہے کسی شخص کو کسی اہم کام کا حکم دیا جائے. عموماً وصیت کون کرتا ہے؟ وصیت تو سب کو کرنی چاہیے، لیکن عموماً توجہ زیادہ وہ دیتے ہیں اس حکم پر جو سمجھتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یا فوت ہو جائیں گے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور ان کو مسئلہ ہوتا ہے. تو اب مثلاً آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں، بزرگ ہو گئی ہیں، ان کے پاس کچھ زیور ہے، کچھ کپڑا ہے، کچھ زمین ہے، کچھ ان کی روزمرہ کی چیزیں ہیں. اگر وہ وصیت کریں گی تو کیا کریں گی؟ گولڈ کے بارے میں کریں گی یا سرمے دانی کے بارے میں کریں گی؟ گولڈ کے بارے میں کریں گی، کیونکہ گولڈ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کا کرنا کیا ہے، اس میں سے کوئی صدقہ کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وراثت تو خیر خود ہی تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن وصیت وغیرہ کے لیے جو کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگانا ہو یا صدقہ کرنا ہو یا کسی رشتہ دار کو دینا ہو یا کوئی قرضہ دینا ہو، تو وصیت ہوتی ہے کسی اہم کام کا حکم دینا، کسی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتانا. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ مجھے، یعنی یہ نہیں کہا نصیحت کیجیے، تو اردو کو ترجمہ کریں، اس نے کہا اوصنی، مجھے کوئی تاکیدی حکم دیں، کوئی امپورٹنٹ بات بتائیں، کوئی اہم چیز بتائیں. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، غضب نہ کرو. غضب کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ یہ ایک آگ کا انگارہ ہے. غضب کیا ہے؟ غصہ کیا ہے؟ آگ کا ایک انگارہ ہے. انگارہ کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ برننگ کول جو ہوتا ہے نا، جب آپ یہ کرتے ہیں نا باربیکیو یا اسموک کرتے ہیں چیزوں کو، تو جی کوئلہ جس کو بولتے ہیں، تو یہ برننگ کول جو ہے وہ آپ لکڑیوں کے ڈھیر میں رکھ دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ایک کول پہلے اس سے اسموک اٹھتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا فلیم اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد اس جتنی لکڑیاں ہوتی ہیں آس پاس سب کو بھڑکا کے جلا دیتا ہے. تو اٹس لائک اے برننگ کول جو انسان کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں آ جاتا ہے، جلنے لگتا ہے انسان. کون رکھتا ہے؟ دشمن. کون سا دشمن؟ شیطان. کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، تو وہ گھس جاتا ہے اندر. تو فرمایا کہ یہ آگ کا ایک انگارہ ہے جس کو شیطان ابن آدم کے دل میں ڈال دیتا ہے تو دل جوش کھانے لگتا ہے. اسی وجہ سے، اسی آگ کی وجہ سے آدمی کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، منہ لال ہو جاتا ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں. یہ جو گردن کی رگیں ہوتی ہیں نا، اور بعض اوقات یہاں سے بھی اور بعض اوقات یہاں سے بھی وہ رگ پوری نظر آنے لگتی ہے، اتنا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری باڈی جو ہے اس کی کانپنے لگتی ہے غصے کی وجہ سے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اسے غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، یعنی شیطان نے اگر کوئلہ رکھ دیا اندر، یا آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد اس کو بجھانا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے اور بھڑکنا نہیں چاہیے اس کو؟ کیا مطلب؟ بھڑکنا نہیں چاہیے، کنٹرول کر لینا چاہیے. ایک ہوتا چھوٹی سی سپارک نکل کے کسی جگہ سے اڑ کے کسی کا کپڑے پہ جا پڑتی ہے چیز پہ، تو آپ کیا کرتے؟ فوراً ہٹا دیتے ہیں اس کو، کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ بڑھ جائے گی، آگ زیادہ ہو جائے گی. اور اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو وہ جگہ تو تھوڑی سی جلے گی لیکن باقی سب کچھ بچ جائے گا. اسی طرح جب انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک دل جلتا ہے لیکن آگ بھڑکتی نہیں، زیادہ اور چیزوں کو نہیں جلاتی، صرف دل کو اس حصے تک اثر کرتی اور بس بات ختم، معاملہ جلدی حل ہو جاتا ہے.
کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان ہر وقت الرٹ نہیں رہ سکتا. بہت دفعہ انسان غافل ہو جاتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، یا دنیا کی کوئی محبت اس کے دل پہ چھا جاتی ہے. تو جو ہی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، شیطان فوراً آ کے حملہ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی خیال ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اندر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے اندر یہ جلن پیدا ہو جائے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ صبر کرو، انتظار کرو، جلدی نہ کرو. لیکن ہم سب سے زیادہ جلدی کس وقت کرتے ہیں؟ ہم عام طور پر سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو پھر کیسے بولتے ہیں؟ ایک دم بولتے ہیں. اور وہ بولتے بھی آرام سے نہیں کہ تھوڑا سا بول کے بس کر دیں. پھر جب تک وہ سارا ٹھنڈا نہ ہو جائے، سارا لاوا باہر نہ آ جائے، چپ بھی نہیں کرتے. کوئی چپ کرائے تو اس پر بھی غصہ ہونے لگتا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم مت مجھے کچھ کہو، آج مجھے خبر لینے دو. اچھا آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، لاوا بھی باہر آ گیا، خبر بھی لے لی، سب کچھ، اب کیا ہوا؟ ہر چیز تباہ و برباد، ریلیشن شپ خراب، تعلقات خراب، اپنا دل الگ خراب. نہ اب نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے، نہ اور نیکی کے کاموں میں، دماغ الگ مشغول. ایک عجب آفت. یہی تو چاہا تھا آپ کے دشمن نے کہ آپ کو تباہ و برباد کرے، اور وہ کر کے چلا گیا. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پہلے ہی لمحے جب پتا چل گیا کہ شیطان نے وار کر دیا ہے، دشمن کا گولا آ گرا ہے، تو پھر کیا کرے انسان؟ اس کو فوراً اس آگ کو قابو پانے کی کوشش کرے، اسے بھڑکنے نہ دے. اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عقل مند انسان اگر کسی بھی چیز کو تھوڑی سی بھی آگ لگ جاتی ہے تو فرسٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو قابو پاؤ. یعنی باہر لگنے والی، اندر والی آگ کی بات نہیں میں کری، باہر لگنے والی آگ پر ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرو، کنٹرول کرو، پانی ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی ڈالو، کچھ ڈالو، ہر جگہ سیفٹی کے مختلف میجرز لیے گئے ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یا پھر ایٹ لیسٹ اس ایریے میں نہ رہو، کیونکہ آگ لگتی ہے تو صرف آگ کے شعلے میں اس کا اسموک بھی بڑا خراب ہوتا ہے. لیکن عجب بات ہے کہ جب دل میں شیطان آ کے آگ بھڑکاتا ہے تو ہم سارے ہی اصول قاعدے بھول جاتے ہیں اور ہم جو دل میں آئے بولنا شروع کر دیتے ہیں. حاصل کیا ہوا؟ نقصان ہی نقصان. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسا سوال کرتے تھے کہ جو انہیں فائدہ دیتا تھا، اور پھر وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ اس پر عمل کر سکیں. وہ اس لیے نہیں کہ بس صرف پوچھتے رہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میرا علاج کرو. وہ آپ کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے، آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے، آپ کو دوا لکھ دیتا ہے. آپ کیا کریں؟ دوا جو پرسکرپشن اس نے لکھی ہے وہ گھر لا کے یا رستے میں پھاڑ پھوڑ کے پھینک کے آ جائے، یا اس کو ایک طرف ڈال دیں یا رکھ دیں، یا یہ کہ چلو دوائی بھی لے آئیں لیکن پڑی رکھائی نہ.